کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد لوگ انتظار کرتے رہے. پہلے پتا چلا کہ ایک اعلامیہ آ رہا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ, لیکن پھر فائنلی یہ پتا چلا کہ محمود خان اچکزئی صاحب جنہوں نے اس میٹنگ کے اندر شرکت کی ہے, ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا. معاملہ تھا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, معاملہ تھا عمران خان صاحب کو جو علاج کرنے کے لیے لایا گیا پمز ہسپتال میں اس کے حوالے سے. اب کنفرمیشن آفیشلی ہسپتال کی جانب سے بھی آ گئی ہے, میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اب اس میں ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خود کوئی بیان دینے میں یا لائے عمل دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی. دو رائے بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. ایک رائے یہ ہے کہ فوری طور پہ کوئی رد عمل دیا جائے, فوری طور پہ ملک کی بندش کی جائے, یا کم سے کم جس صوبے میں حکومت ہے اسے بند کر دیا جائے. ایک رائے تو یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ 8 فروری کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے پورا زور لگایا جائے اور 8 فروری کو اس طریقے سے ملک بند کیا جائے کہ فیوچر میں تیاری ہو جائے اور مستقبل میں ملک بند کرنے کے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن قابل ہو جائے, اور اس وقت کوئی فوری رد عمل نہ دیا جائے. یہ دو قسم کی الگ الگ رائے. محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس کے اوپر ایک بیان جاری کریں گے. پھر محمود خان اچکزئی صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی یہی تھا. انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں لایا گیا لیکن ان کی صحت ٹھیک ہے, ان کی آنکھ کے حوالے سے یہ پرابلم ہے جہاں ان کا پروسیجر کیا گیا. اب ایک رائے محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کی ہے جو اس وقت انتظار کرنا چاہ رہے ہیں, فوری رد عمل نہیں دینا چاہ رہے. اور دوسری رائے زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگوں کی ہے جو نوجوان ہیں, جن میں نے دیکھا کہ شاید سہیل افریدی بھی ایسے ہی سوچتے ہیں, اور کیونکہ ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں نہیں. اور یہ ساری سچویشن دیکھیں پیدا کی ہوئی. عمران خان کو قید تنہائی میں جب سے ڈالا گیا نا, تب سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے کرنے میں ایک گیپ آ گیا. قیادت جو ہے وہ نوجوانوں کے پاس ہے, زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں جن کا تجربہ اتنا زیادہ نہیں ہے پولیٹکس میں, اور فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہوا ہے. اپوزیشن لیڈر بھی محمود خان اچکزئی ہے. اب نوجوانوں نے تیاری تو اپنے طور پہ کی ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں, ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے سوشل میڈیا کا بہت دباؤ ہے, یعنی بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لائے عمل دینا چاہیے. عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر لوگوں کو تشویش ہے, لیکن جو خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. جن لوگوں نے یہ اسپتال سے خبریں نکالی ہیں, خاص طور پہ جو اسد اللہ خان صاحب ہیں, کریڈیبل آدمی ہیں بہت. میں ان کے ساتھ لگ بھگ کوئی میری 18 سال کا تعلق ہے اسد اللہ خان صاحب سے. یہ بڑے نرم خو آدمی ہیں اور بڑے دوست آدمی ہیں. یہ اپنے سورسز بناتے ہیں اور اکثر پہلے بھی خبریں نکالتے رہے, اور اسد اللہ خان صاحب نے خبر نکالی, میرے لیے بالکل حیرت کی بات نہیں ہے. اور انہوں نے جس انداز میں یہ خبر دی, بڑے محتاط رہتے ہوئے, یہ بھی ان کی صحافت کا ایک الگ سے ان کا اپنا طریقہ کار ہے. تو اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر دی تھی اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی یہ خبر دی تھی, اور اب تو بہت سارے اور سورسز بھی یہ انفارمیشن بتا رہے ہیں. یعنی میں یہ کریڈٹ پھر بھی اسد اللہ خان صاحب کا ہی ہے, کوئی اور لے نہیں سکتا, لیکن اب سب کے ساتھ ہی تقریباً جو ہے وہ سورسز رابطے میں. تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں جو اسپتال سے خبر آئی وہ یہی کہ عمران خان صاحب بالکل نہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے, نہ ان کے اعصاب ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے, وہ پہلے کی طرح مضبوط لگ رہے تھے, اور عمران خان صاحب کافی مضبوط دکھائی دیے. دیکھیں یہ اعصاب کی لڑائی ہے, اس میں انسان کو مضبوط دکھنا ہوتا ہے, مضبوطی سے کھڑے ہونا ہوتا ہے, اور اس کام میں عمران خان صاحب ابھی تک کامیاب رہے ہیں. انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو ابھی تک ڈھیلا نہیں ہونے دیا. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب رہ جائے گا, یہ مجھے ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں نا, ایک آدمی اسپتال جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یار سوری میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی, آپ کو رات کے اس وقت آنا پڑا. یہ بہت بڑے اعصاب کا مالک یہ آدمی کہتا ہے. جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں, بولڈ آدمی ہیں, کھل کر بات کر دیتے ہیں, منہ پہ بات کر دیتے ہیں, صاف منہ ہیں, لیکن بیسیکلی وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں. آپ بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, وہ کبھی کسی کو اس بات پہ دھتکارتے نہیں ہیں کہ وہ غریب ہے, کمزور ہے, اس کا عہدہ چھوٹا ہے, اس وجہ سے نہیں کرتے. وہ انسان کی عزت کرنے کا فن آتا ہے انہیں. بچے آپ دیکھیں ان کی صحبت میں آ کے کیسے ان کو چپک جاتے ہیں, بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. تو عمران خان صاحب کیونکہ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں عمران خان سے ملنے میں, اسی لیے لوگ بار بار ان سے ملنا چاہتے ہیں, لوگ ملنے کی خواہش کرتے ہیں. تو جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بہت فرسٹریٹڈ ہیں, بہت غصے میں ہیں, بہت چلاتے ہیں, ایسا کوئی تاثر اسپتال سے آنے والی خبروں سے نہیں ملا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جہاں بہت ساری خبروں کی نفی ہو گئی, وہاں پہ بدقسمتی سے, اب ان کی بدقسمتی ہے یہ کہ ان کی اس خبر کی بھی نفی ہو گئی کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ غصے میں ہیں, فرسٹریشن میں ہیں, یا وہ چلا رہے ہیں,
یا وہ آڈیو باہر آ گئی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دیکھیں عمران خان کو اسپتال لایا گیا اور اسپتال میں ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا گیا. اب وہ کتنے بڑے دل گردے کا آدمی ہے کہ اسے پتا ہے اس کی فیملی کو بھی نہیں آنے دے رہے, کسی بندے کو وہاں پر نہیں مارنے دے رہے, پورا نظام نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, ڈر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا. جب اس عمر کے آدمی کو اس طریقے سے, اس لیول کے آدمی کو آپ خفیہ طریقے سے جیل سے نکالتے ہیں تو تنہا آدمی کے دل میں یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے نکال کیوں رہے, کہیں یہ مجھے کہیں اور تو نہیں. 100 خدشات ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں, لیکن وہ پاگل پن کی حد تک دلیر آدمی, وہ ان کے ساتھ اسپتال بھی گیا, وہاں پہ بالکل نارمل بھی رہا اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا کے واپس جیل بھی چلا گیا. اب یہ تو ہوگی عمران خان کی کہانی, لیکن ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی تشویش بالکل جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے عمران خان صاحب کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی تھی اور اب فروری شروع ہو گیا. اب اندازہ کرنا کہ دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی, یہ جنوری بھی ختم ہو گیا اور دسمبر کے بالکل شروع میں ایک ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی بہن کی. اس کے بعد تو کوئی عمران خان صاحب کو ملا ہی نہیں, اور اس سے پچھلی جو ملاقات ہے وہ بھی 1 مہینہ پرانی ہے اور وہ بھی بالکل مختصر سی ملاقات ہے, اس میں صحیح طرح بات بھی نہیں کرنے دی گئی. تو تشویش تو ہوگی اور سب کو تشویش ہونی بھی چاہیے. عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا, اور جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے کہا نا وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان کے ڈاکٹر نے کیا کہا. عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی وضاحت یا تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان کی بیماری کی نوعیت کیا تھی. ہمیں تشویش ہے کہ یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے اور یہ اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے. ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا, بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے اسپیشل ٹریننگ لی ہوتی ہے یا اس قسم کی بیماری کا ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں. جہاں تک ہمیں پتا ہے اسلام آباد کے جس اسپتال میں خان صاحب کو لے جایا گیا اس میں اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں ہیں, اور اس بیماری کے پیچھے کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے. اس لیے اس طرح کی بیماریوں کے بھی خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور آنکھ کی بیماری کے ایکسپرٹ کو ان کا علاج کرنا چاہیے جو خاص طور پہ اس بیماری کا ایکسپرٹ ہے. اسی لیے خان صاحب تک ہمیں رسائی دی جائے. اب یہ بڑے سیریس کنسرن ہے. وہ کہتے ہیں وہ فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو بیماری ہے, اور وہ اسپیشلٹی ان ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی بیماری ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کسی اور ریزن سے, کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس سے یہ جنم لیتی ہے. ان بیماریوں کے بھی عمران خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. تو یہ بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے, آپ اس کو ہوا میں نہ پھینکیں. سابق وزیر اعظم ہے, ہمیں رسائی دی جائے عمران خان صاحب تک اور ہمیں ٹیسٹ کرنے دیے جائیں. یہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اب دباؤ انٹرنیشنل بہت زیادہ بڑھ گیا, تو جیسے جیسے انٹرنیشنل دباؤ بڑھا ہے ویسے ویسے صورتحال مشکل ہوئی ہے. اور اب جناب ایک سٹیٹمنٹ اس کے بدلے میں اس کے مقابلے میں آ گیا پروفیسر ڈاکٹر رانا عمران سکندر کا, جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے پمز اسپتال کے. اچھا, میں نے غور کیا, ان کی ویڈیو دیکھی 1-2 دفعہ, انہوں نے انگریزی میں سٹیٹمنٹ دیا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے پرومپٹر پڑھ رہے ہیں, یعنی ان کے سامنے لکھا ہوا بیان دیا گیا, یہ لکھا ہوا بیان انہوں نے پڑھا ہے. اور جس طرح وہ بیان لکھا گیا ہے ہمیں یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہی لکھا ہوا بیان ہوگا وہ. اب وہ بیان انہوں نے پڑھ کے ایز اٹ از سنا دیا جو بیان ان کو دیا گیا, اور یہ بیان دیا گیا انگریزی میں لکھ کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں, انٹرنیشنلی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اور ایک بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کے موجودہ رجیم کی کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ کس قدر گھٹیا سلوک کیا گیا ہے کہ ان کی فیملی کو بھی آگاہ نہیں کیا اور انہیں اسپتال میں لے کر چلے گئے اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف شدید تشویش ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے. اب یہ ہے جناب یہ صورتحال. اب اس میں جو ڈاکٹر ان کا سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی, عمر ان کی 74 سال, ان کی دائیں آنکھ کی بینائی کم ہونے پر پمز اسپتال کے سینئر ماہر چشم نے اڈیالہ جیل میں مکمل آنکھ کا معائنہ کیا. تشخیص میں دائیں آنکھ میں مرکزی ریٹینا وین, یہ وین ہوتی ہے, روکے جانے کی تصدیق ہو گئی. یہاں پہ بلڈ کی سرکولیشن رکی. اب پتہ نہیں یہ بہت مشکل سا ایک اور نام لکھا ہوا VEGF انجیکشن کی ضرورت بتائی گئی. بتایا گیا جناب پمز اسپتال کے اندر یہ والا انجیکشن لگنا ہے. عمران خان کی مکمل رضامندی کے بعد آپریشن تھیٹر میں کامیابی سے علاج مکمل کیا گیا. یعنی عمران خان صاحب سے پہلے پوچھا گیا, انہوں نے اجازت دی, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا. عمران خان کی حالت ٹھیک رہی. اسپتال سے معمول کے بعد ہدایات دی گئی اور فالو اپ کی ہدایت دی گئی, دوبارہ آپ کو چیک اپ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ انہیں ڈسچارج کر دیا گیا. اب دیکھیں معاملہ یہاں رکا نہیں ہے. یہ جس کو ٹیکہ لگتا ہے نا, یہ ایک نہیں لگتا, یہ 3 لگتے ہیں. مختلف ڈاکٹرز نے یہ رائے بھی دی ہے کہ یہ 3 ٹیکے لگتے ہیں اور یہ لگ بھگ 4 ہفتے کے بعد دوسرا ٹیکہ لگے گا, پھر 4 ہفتے کے بعد تیسرا ٹیکہ لگے گا. یعنی عمران خان صاحب کو اس پروسیجر کے لیے 4 ہفتے کے بعد دوبارہ جیل سے نکالا جائے گا اور کسی نہ کسی اسپتال میں لے جایا جائے گا, اور پھر 4 ہفتے کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے گا
اور پھر کسی نہ کسی اسپتال میں لے جایا جائے گا، اور اس طرح ان کو یہ 3 ٹیکے لگیں گے۔ اب ناظرین، ایک طرف عمران خان ہے، دلیر آدمی ہے، اور ایک طرف نواز شریف ہے، جنہوں نے ہمیشہ ثابت کیا کہ وہ ایک بزدل انسان ہے۔ میں معذرت، الفاظ آپ کو سخت لگیں گے، لیکن میاں صاحب نے ثابت کیا۔ دیکھیں نا، عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ آپ پڑھیں نا، اس میں عمران خان صاحب کیا لکھ رہے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب بیمار تھے نا، تو عمران خان صاحب کی کابینہ کے اندر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں باقاعدہ نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ عمران خان صاحب نے لکھا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، میں صدقے دل سے نواز شریف صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، انہیں علاج معالجے کی بہترین ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے میں تمام متعلقہ حکام کو ہدایت دے چکا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی بیماری کے وقت کیا۔ میاں صاحب کو اسپتال شفٹ کیا اور پورے کے پورے ٹبر کو الاؤ کیا کہ آپ جائیں اور میاں صاحب کو ملیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب نواز شریف صاحب کو لایا گیا نا لاہور کے سروسز اسپتال میں، تو پورا ایک پورشن اسپتال کا ان کو دے دیا گیا۔ یہ بڑا VVIP قسم کا علاقہ ہے، یہاں پہ VIP قیدیوں کو بھی بعض اوقات لایا جاتا ہے۔ میاں صاحب کو وہ پورا ایریا دیا گیا، اس کے ساتھ کئی ملحقہ کمرے میاں صاحب کی فیملی اور ان کے ملازموں کو مل گئے۔ میاں صاحب کو شاندار کمرہ مل گیا، بہترین بیڈ مل گئے، بچے فیملی کے بچے سارے وہاں پہ پہنچ گئے۔ اور ایک پرابلم آ گیا تھا کہ وہاں پہ جو مسلم شاور تھا اس کے پائپ کا تھوڑا وہ چھوٹا تھا۔ اب یہ سب کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بات اس طرح پتا چلی کہ اسپتال کے عملے کے اندر ایک بندہ میرا تھا ایڈمنسٹریشن میں، اس نے بتایا کہ خان صاحب صبح سے ہم ایک پائپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہنس رہا تھا وہ، میں نے کہا کون سا پائپ ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتے جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو مسلم شاور استعمال ہوتا ہے کموڈ کے ساتھ، اس میں ایک لمبے پائپ کی بھی ایک آپشن ہوتی ہے، وہ ہمیں مل جائے کیونکہ یہاں پائپ چھوٹا ہے۔ حتیٰ کہ جو وہ تھا اسپتال کا واش روم تھا، اس کی ٹائلیں تک تبدیل کی گئی میاں صاحب کے شفٹ ہوتے ہی، اور پراپر اس کو بنایا گیا میاں صاحب کی مرضی کے مطابق۔ تو پھر میاں صاحب وہاں پہ تھے، میاں صاحب کی صاحبزادی کو بھی جیل سے نکال کر لایا گیا، سارے بچوں کو فیملی کو الاؤ کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے بڑا اچھا ظرف کا مظاہرہ کیا تھا اور دلیری کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے بزدلی کا اور کم ظرفی کا مظاہرہ کیا عمران خان صاحب کی بیماری کے وقت۔ بلکہ وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مجھے چھٹکارا لے کر دیا جائے۔ تو یہ فرق تو ہے عمران خان میں اور نواز شریف میں۔ اب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نا جتنا میرے خیال میں اپنے مخالفوں سے نہیں لڑتی، جتنا آپس میں لڑ پڑتی ہے بعض اوقات۔ دیکھیں، یہ بات سب کو سمجھنی پڑے گی، اور ان کی وجہ بھی یہ کہ لڑائی بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ لڑائی لمبی چلے گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ لڑائی لڑی ہے، فاطمہ جناح نے یہ لڑائی لڑی ہے، اب یہ لڑائی اپنی آخری سٹیج پہ پہنچ گئی ہے۔ نہ اسٹیبلشمنٹ کبھی اس حد تک خرابی پیدا کرنے کی طرف گئی تھی، نہ وہ اتنی کبھی ایکسپوز ہوئی تھی، نہ پاکستانی عوام کبھی اس لیول تک ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی جتنا اب کھڑی ہوئی ہے۔ نہ سوشل میڈیا کا فنومینا تھا، نہ اوورسیز پاکستانیوں کی مصیبت تھی۔ یہ ساری چیزیں مل کر لڑائی کو آخری مرحلے میں لے آئی ہے۔ لیکن لڑائی اتنی چھوٹی نہیں ہے، یہ لمبی اور مشکل لڑائی ہے، اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں نا، وہ اپنے بدترین مخالفین کو اپنی صفوں میں اپنے ساتھ چلا رہے ہیں، وہ انہیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے تانے بھی سنتے ہیں، ان کی بے شرمیاں بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ساتھ چلا رہے ہیں، انہیں پتا ہے ان کی سروائیول کی لڑائی ہے۔ تو اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا اپوزیشن ہے یا وہ لوگ ہیں جو اس وقت سویلین سپرمیسی چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، رول آف لا چاہتے ہیں، پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہو اور عدلیہ بھی آزاد ہو، پاکستان کی پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی اکٹھے رہنا پڑے گا۔ سارے لوگ ایک جتنے طاقتور نہیں ہوتے، نہ سارے لوگ فرشتے ہوتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے کی پکڑ کرنے کی بجائے بڑے مقصد کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور سب کو مل کر یہ لڑائی لڑنی چاہیے۔ اب پتہ ہے کہ لوگوں کی اسٹیک بہت بڑے بڑے ہیں، بہت سارے ہمارے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اتنی مار کھائی ہے اس لڑائی کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں جیتنا ہے۔ بہت سارے تاجر ہیں، بہت سارے بیچارے سیاستدان ہیں، بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، کئی بیچارے اوورسیز ہیں، وہ کئی سال سے پاکستان واپس ہی نہیں آئے، 3 سال سے وہ آ ہی نہیں سکتے پاکستان واپس۔ انہیں پتا ہے انہوں نے لڑائی اس لیول کی لڑ لی ہے کہ جب تک وہ اس لڑائی میں نہیں جیتتے وہ پاکستان ہی نہیں جا سکیں گے۔ تو لوگوں نے اپنا بہت کچھ داؤ پہ لگا دیا اس لڑائی میں، اس لیے فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے۔ اور عمران خان صاحب سے جب ملاقات نہیں ہوتی، جو لیڈر اس لڑائی کو لیڈ کر رہا ہے، جب اس کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا یا کوئی گائیڈنس نہیں آتی، تو پھر اس طرح کی چیزیں یہ آبویس ہے یہ ہوں گی۔ لیکن ان چیزوں کے ساتھ ہی آگے بڑھنا پڑے گا، اور جتنا زیادہ اتفاق ہوگا، جتنی زیادہ برداشت ہوگی اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل اتنی بڑھے گی۔ تو میرے خیال میں دوسروں کو ویکیوم دینا چاہیے، انہیں جگہ دینی چاہیے۔ کوئی آپ کی جگہ نہیں چھین سکتا اگر آپ حق پہ کھڑے ہیں تو۔ نئے لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہیے، انہیں موقع دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی غلطی کرے تو تھوڑا سا درگزر بھی کرنا چاہیے۔
लेकिन कोई जान बूझ के 2 नंबरी करे और डंडी मारे, तो इमरान खान साहब ने जो हालत की है पहले 2 4 5 लोगों की, तो वो हालत उनकी भी हो जाएगी। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता छटते जाएंगे, जो लोग बेईमानी करेंगे वो इस लड़ाई के अंदर टिक ही नहीं पाएंगे। और मैं जाती तौर पे ऐसा समझता हूं कि ये लड़ाई का आखिरी फेज है, क्योंकि अब पंजाब भी निकल के लड़ पड़ा है। इससे पहले ये लड़ाई कबायली लड़ते थे या बलोच लड़ते थे या सिंधी लड़ते थे या महाजर लड़ते थे, अब पंजाब रह गया था, वो भी निकल के इस लड़ाई का हिस्सा बन गया। मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान इस लड़ाई के अंदर है, सिर्फ एक दफा लोगों के निकलने की देर है। जिस दिन पूरा पाकिस्तान निकला है उस दिन काया पलट जाएगी, लेकिन उसके लिए ग्राउंड पे तैयारी करनी पड़ेगी। मैं फिर एक बात कह रहा हूं, और ये बात सारे पल्ले बांध ले, कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पे निकल के पूरे मुल्क को कैसे बंद करना है, इसके लिए अभी तक किसी के पास कोई लायामल नहीं है। ये मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये एक साइंस होती है, एक तरीकाकार होता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी ने पुरानी, वो जानती हैं कि फलानी सड़क को बंद करना है, उसके लिए फलाने आदमी की ड्यूटी है, उसके साथ इतने आदमी जाएंगे, इस तरीके से बंद करेंगे, इस सूरत में प्लान बी और प्लान सी ये होगा। हर एक को प्लान ए बी सी दिया जाता है और हजारों टीमें पूरे मुल्क के अंदर तैयार की जाती हैं। और मेरे पास जो ग्राउंड पे इतला है उसके मुताबिक अभी तक किसी भी एक टीम को यह नहीं बताया गया कि तुमने कैसे करना है। ये एक जुआ है जो खेला जा रहा है कि जनाब हमने, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, बड़ी जबरदस्त कंपेन कर दी है, तो हो सकता है कि लोग खुद ही निकले और खुद ही ड्यूटी ले लें। तो ये मुझे मुश्किल लगता है, ये मुझे मुश्किल लगता है। पॉपुलैरिटी बहुत है, ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। अब इस पे काम करना पड़ेगा अगर तो वाकई पूरा मुल्क बंद करना चाहते हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरा मुल्क बंद हो सकता है, अमली तौर पे बंद हो सकता है, अगर इतनी बड़ी ताकत को और अपनी मैन पावर को सही तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन इस्तेमाल कर सके। नाज़रीन, एक और चीज का एतराफ वजीर आज़म पाकिस्तान ने कर दिया। शहबाज शरीफ साहब का बयान आप सुनिए, ये वजीर आज़म पाकिस्तान है, जाली है लेकिन वजीर आज़म है। ये क्या कह रहे हैं पहले सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने एतराफ कर दिया है कि हमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को डॉलरों के एवज गिरवी रख दिया। इससे पहले पाकिस्तान के किसी वजीर आज़म ने इस तरीके से यह एतराफ नहीं किया था जो एतराफ शहबाज शरीफ ने कर दिया। एक दिन पहले फील्ड मार्शल ने कहा कि हमें अपनी फिक्री तब्दीली ना गुजरी है हमारे अंदर हर सतह पे, और अब शहबाज शरीफ साहब क्या एतराफ कर रहे हैं जरा सुने पहले आप। मैं यहां पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे फिर इन ममालिक में। जी नाज़रीन, ये समझ आ गई आपको शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने जो पैसा लिया, अच्छा ये अरबों डॉलर की बात कर रहे हैं, ये अभी तक तो मैंने देखे नहीं कहीं पे, सवाए उन पैसों के जो रोल ओवर हुए हैं, एक UAE के, सऊदी अरब के और चाइना के हैं। और किसने अरबों डॉलर दिया जरा बता दें हमें आप। किसी ने आपको अगर 2 4 5 अरब 10 अरब डॉलर दिया है और वो कौमी खजाने में आया या पाकिस्तान के खजाने के अंदर कहीं पे जमा हुआ है तो वो हमें दिखा दें कहां पे जमा हुआ है, हमने तो नहीं देखा कहीं पे। और ये जो गिरवी रखा गया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, ये है असल मामला। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपने मुंह से कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हमें जब ख्वाहिशात उनकी आती हैं तो उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। हमारा दिल नहीं मानता या वो ठीक नहीं भी होती तो अमल दरामद करना पड़ता है। तो ये इन्होंने एतराफ किया कि डॉलरों के एवज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को इन्होंने गिरवी रख दिया। हालांकि हकीकत ये नहीं है, डॉलर तो इनके पास आए हुए हैं, इन्होंने रोल ओवर करवा लिए हैं, और पाकिस्तान एटमी ताकत है, ये ममालिक पाकिस्तान के साथ इतना कोऑपरेट तो कर ही लेते हैं, चाइना, सऊदीया, UAE। असल मामला क्या है? असल मामला वही है कि इमरान खान साहब का इन्हें खौफ है, और डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को इस बात का आइडिया भी हो गया है कि ये इमरान खान से इतना डरते हैं कि इनको जो कहो ये करते जाएंगे, ये करते जाएंगे, क्योंकि या तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेंगे या ये इमरान खान को बाहर निकालेंगे। मुझे लगता है इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी पुरानी एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह जो है वो ये इसराइल वाला मामला भी बस इसी तरह निमट जाए जैसे अब निमट रहा है, और इससे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। जनरल बाजवा ये बात कहा भी करते थे।